السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ لرن قرآن عربک تھرو پلے اینڈ پلگ میں سبق نمبر 4 پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے۔ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ہمیں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور قبول ہو جائے، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال محبوب ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، سیدھے رہو اور قریب قریب رہو۔ ترجمۃ القرآن میں ہم پڑھائیں نا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھے رہو، صراط مستقیم پہ رہو، قریب قریب رہو، اور جان لو کہ تمہیں تمہارا عمل جنت میں نہیں داخل کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا اور مسلسل ہو، تھوڑا اور مسلسل، ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان ایک دن میں 10 پارے پڑھ لے اور اس کے بعد سویا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیا ہے کہ انسان کام میں لگا رہے، جلدی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن 23 سال میں اترا تھا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سال ہا سال تک ایک ایک سورت پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی تھی۔ یہاں راولپنڈی میں کچھ دوست احباب ہیں ہمارے، تو 2009 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوئی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں، اور سارے ورکنگز ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ویکلی کوئی پروگرام بنا لیں کہ ہم اس میں ہفتہ ایک کے بعد جمع ہو جائے کریں، کچھ قرآن پڑھ لیا کریں، کچھ بات چیت کر لیا کریں، کچھ کھا پی لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضائیہ کالونی پنڈی میں اپریل 2009 میں ایک قرآن کلاس شروع کی تھی، جس میں موسٹ سینئر لوگ جو ہے نا اس میں شریک ہیں الحمدللہ، سوائے کوئی اتفاقی چھٹی کے، عید آ گئی یا کوئی ایسا کوئی ہو گیا یا لاک ڈاؤن ہو گیا، اس کے علاوہ الحمدللہ ویکلی کلاس ریگولر ہماری چل رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 2009 میں شروع ہوئی تھی تو یہ 12واں سال چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کتنا پڑھ چکے ہیں 12 سالوں میں؟ ہفتے میں 1 رکوع پڑھتے ہیں۔ تو 12 سالوں میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے 15.5 پارے مکمل کیے۔ تو ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ یہ کلاس بہت آہستہ نہیں چل رہی، 12 سال 15.5 پارے۔ میں نے ان سے کہا کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن جلدی پڑھ رہے ہیں، یہ 23 سال میں نازل ہوا تھا اور وہ بھی عربوں پہ، تو جلدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان لگا رہے، پڑھتا رہے، بس ختم کرنا مقصود ہی نہیں، ختم کرنا مقصود ہی نہیں۔ انسان کو سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دن رات میں ہمارے اعمال کیا ہیں، تو پھر یہی کافی ہے۔ یہ ختم قرآن کرنا، پھر اس کے بعد بچوں کو جلدی حفظ کروانا، باغے کام کرنا، یہ والا پسندیدہ عمل نہیں آپ کے اسلام۔ تو
تو اس لیے ہمارا اس کلاس کا مقصد انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کہ تکمیل قرآن ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، جو ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہم کا کم یا نہ، یہ 10,000 مرتبہ قرآن میں آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سب کو یہ تقریباً یاد ہو چکی ہوگی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ والی ایک پکچر ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں، سمال 90 days will create tall 9 months۔ اگر آپ نے ایک سال کا پروگرام کرنا ہو تو اس میں سمال 90 days، فرسٹ 90 days جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد لگانے ہیں، بہت اچھے سے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، 9 months آپ کے بہت آرام سکون سے گزرے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جوانی کا ٹائم ہے، یہ بڑھاپے کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فرسٹ 90 days کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اور آپ سے پہلے جو چل رہی ہے کلاس، فرسٹ بیچ، آپ سیکنڈ بیچ ہیں، تو آپ سے 2 مہینے پہلے انہوں نے شروع کی۔ آج ان کا 35واں سبق ہے، یعنی 35واں دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کافی امید ہے کہ فرسٹ 90 days میں انشاءاللہ 80% لرننگ ان کی ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی 80%، اللہ کی توفیق سے، قرآن کی برکت سے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد انسان موج کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ شروع میں جلدی جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں اگر آپ الفاظ مبارکہ نکالنا چاہیں نا، تو بہت کم ہیں، جو تقریباً 1500 کے قریب الفاظ ہیں جو ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں بس۔ باقی تو سارا عربی میں ہے یا رپیٹ ہو رہا ہے، اردو میں ہے یا رپیٹ ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو اچھے سے یاد رکھیے گا، تاکہ قرآن پاک کے اگر ایک آیت بھی ہم پڑھیں، سمجھ بھی آ جائے، عمل بھی شروع ہو جائے، اور وہ آگے پڑھانا بھی آ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ آیت بینات ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آپ نے ترجمہ سنایا، بہت اچھا لگا۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، جب ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا، بھی ساتھ اسم نام لفظ اللہ، اللہ، اب آگے چل کے یہ ترجمہ نہ کیجیے گا ساتھ نام اللہ کے، یہ پرانی اردو تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان، نہایت رحم والا، کرنے والا ہے۔ اللہ اعلم بمراد، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ اتارا گیا یا نازل کیا گیا آپ کی جانب، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ جب یہ آ جاتا ہے نا اولئک وہ لوگ یا یہ لوگ، ہم وہ، جب یہ وہ 2 دفعہ آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہی یا یہی، اس کا لفظی مطلب وہی ہے، لیکن احترام کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ تو کو آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں کو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس دونوں کا مطلب ہے وہی، لیکن احتراماً کیا کہہ دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لفظی ترجمے پہ آپ فوکس کریں گے تو آپ کو بہت اچھا یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کی آیات بینات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات بینات میں کون سے الفاظ مبارکہ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے. تو اگر آپ دیکھ لیں ان میں سے صرف یہ لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی آج کے سبق میں 1% وہ حصہ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. باقی رپیٹ کون کون سے ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. دیکھیے رپیٹ کیا ہو رہا ہے، یہ رپیٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دونوں رپیٹ، یہ دونوں ہوم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی ہو گیا علا ہوم. ہم آئندہ نا ہوم اور ہم کو چھوڑ دیں گے چونکہ یاد ہو گیا. باقی آپ دیکھیں جو بلیک کلر میں ہیں اس کے علاوہ جن کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا یہ سارے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ان بے شک، الذین جو، بے شک جو یا بے شک جنہوں نے، جو یا جنہوں نے، جنہوں نے، جو، وہ، یہ سارے معنی اس کے بنتے. بے شک جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے. یہ میں ایک دفعہ اردو میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے یہاں نا سوا استعمال ہوتا تھا اردو میں، یعنی جب معاملہ برابر برابر کرنا ہوں کہتے ہیں سوا سوا. یہ اردو میں کہیں استعمال ہوتا ہے، بہت پرانی اردو میں، ہمیں جدید اردو نہیں آتی. سواء برابر ہے، علیہم ان پر، بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر. یہ پہلے ہے، یہ الگ ہے، انذرتا الگ ہے. کیا دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب ہے کیا، ایک مطلب ہے خواہ. خواہ آپ ایسے کر لیں، خواہ آپ ایسے کر لیں. لفظی مطلب ایسے اس کا مطلب کیا ہے، جیسے کہنا ہو نا انت عبد الرحمن، کیا آپ عبد الرحمن ہیں. تو آپ بولا جاتا ہے کوسچن کے لیے، استفہام کے لیے. بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کیا، انذرتا اردو میں استعمال کرتے ہیں نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. اسی سے انذرتا، انذرتا آپ. یہ ہم انشاءاللہ جلد پڑھنے والے ہیں کہ تا پہ زبر ہو، زیر ہو، اور وہ کا مطلب میں، یہ سارا کیسے ہوتا ہے نا. پہلے ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم، اور اس کے بعد ہم فعل پڑھیں گے، پھر اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو. فی الحال آپ اس کو سمجھتے جائیں، اردو کے الفاظ ہیں. آپ ڈرائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو، ام یا لم نہ. ایک ہوتا ہے لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نہ. تنذر آپ ڈرائیں، یہ بھی وہ نذیر سے ہی ہے. فرق ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے. ہم ابھی اس معاملے میں جاتے نہیں ہیں کہیں آپ کو پریشانی نہ ہو. آہستہ آہستہ جنگل سے گزرنا ہو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو جنگلی جانوروں کو چھیڑ کر گزریں، بادر ہیں تو، یا چھوڑ کر گزریں. تو بہادر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ چھیڑ کے گزرتے ہیں. ابھی ہم میں بہادری نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے گر نہیں سیکھے گئے، فی الحال چھوڑ کے گزرتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں. مقصود منزل پہ پہنچنا ہے، راستے کے مسائل سے الجھنا نہیں. تو تھوڑا آگے چل کے جب آپ کو گر سکھا دیں گے نا، پھر ہم آپ سے بولیں گے کہ آپ ذرا چھیڑیں ان کو. یہ انذرتا بھی کا مطلب یہ بھی نذیر سے، یہ بھی نذیر سے، تو فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا آگے چل کے کریں گے. فی الحال ٹریننگ میں کیا آپ ڈرائیں ان کو، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے.
مستقبل کا، فیوچر کا مطلب ہے نہیں وہ ایمان لائیں گے. ختم اردو میں استعمال کرتے ہیں بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، مہر کو ختم کہتے ہیں، ختم، خاتم اس لیے کہتے ہیں جب آپ نے کوئی کام ختم کر دینا ہوتا ہے، مکمل کر لینا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ لیٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو آگے پھر آپ نے اس کو بھیجنا ہے. اسی سے مہر کے معنی میں آ گیا، مہر کا لفظ اسی معنی سے لے لیا گیا، ختمہ، مہر لگا دی. خاتم کہتے ہیں مہر کو. ٹھیک ہے، اور یہ جو انگوٹھی ہے نا، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں، اس لیے کہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ انگوٹھی کے اوپر تقریباً مور بنی ہوتی تھی. علیہ السلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ کیا لکھا تھا؟ سب سے نیچے لکھا تھا محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، محمد رسول اللہ، یہ آپ کی انگوٹھی تھی. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، آگے سے پیچھے ترجمہ کریں گے، ان کے دلوں پر. قلوب جمع ہے اور اس کی جمع ہے قلب. قلب اگر کاف کے ساتھ پڑھیں گے نا قلوب، پھر وہ درست نہیں ہے. قلب پڑھیں گے قوف کے ساتھ تو اس کا مطلب دل، اس کی جمع ہے قلوب. اور اگر آپ کاف کے ساتھ پڑھیں گے نا کلب، اس کی جمع آتی ہے کلاب. کلب کا مطلب ہوتا ہے کتے. ہمارے ہاں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب نہیں ہوتا، قلوبہم. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، سمع، سمع بصارت، سمع اور بصارت یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. سمع کہتے ہیں کان کو، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کو. تو ان کی سماعت پر، یعنی ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ایک ہوتا ہے پردہ، یہ جس کو ہم نظر آتے ہیں نا کھڑکی پہ پردہ کے کرٹن، اس کو سترن بولتے ہیں عربی میں، سترن، سین تا را. لیکن ایسا پردہ جو نظر نہ آتا اس کو کہتے ہیں غشاوہ. اسی سے صفت ہے قیامت کی، غاشیہ، غاشیہ، جو نظر تو نہیں آئے گی لیکن ڈھانپ لے گی سب. اور ان کی بصارت پر پردہ ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ وقف ہے، یہاں پر وقف کر کے آگے الگ مطلب ہے، یعنی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر نہیں کہنا. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، یہ بات ختم ہو گئی. اور ان کی بصارت پر پردہ ہے. اور ان کے لیے، ہم ان لا کے لیے، کل ہم نے پڑھا تھا نا، لکا تیرے لیے، لہو اس کے لیے، کل پڑھا تھا. اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. عظیم کہتے ہیں بہت بڑے، یہ نہیں کہنا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، نہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اگر میں کہوں کہ بہت بڑی مصیبت آئی تو کتنی اکائی ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ لیں بہت بڑا عذاب ہے تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، کیا آپ ڈرائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے. مہر لگا دی اللہ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھ رہے ہیں. کل ہم بات کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا تذکرہ کیا اور انجام بتایا. اس کے بعد دوسری 2 آیاتیں 6 اور 7 نمبر، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو واضح طور پر کافر تھے. کفر کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق نہ کرنا، زبان سے اقرار نہ کرنا. تو یہ تھے اہل مکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پیدا ہوئے. بڑی خوش قسمتی تھی اہل مکہ کی آپ کا جنم وہاں ہو، لیکن بدقسمتی بھی اس حوالے سے تھی کہ آپ کو پہچان نہیں پائے.
آپ کتنی بڑی نعمت تھے پہچان نہیں پائے، آپ کی مخالفت کی ساری کہانی آپ کو پتہ ہے۔ 13 سال جب گزر چکے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جلدی نہیں ہے، جیسے ہم نے آج حدیث بھی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں، چانسز دیتے ہیں، اپرچونیٹیز آتی ہیں، مواقع آتے ہیں اور کام کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر اگر آپ نہیں مانتے، نہیں آتے، پھر جا کر مہر لگتی ہے۔ سورہ انفال میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان جب اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو بلائیں اس کے لیے جس میں زندگی ہے تمہاری، یعنی دین اسلام، دنیا بھی آخرت بھی ہے، تو کیا کرو؟ استجیبوا للہ، مان جاؤ، قبول کر لو۔ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلب، جان لو کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، یعنی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہ وہ والی واضح مثال ہے۔ ان لوگوں کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی، دن رات دی، کتنی بڑی مخالفت کی آپ کے سامنے ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو پہچانا نہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو صادق اور امین یہ کہتے تھے، آپ کی نبوت کے مخالف تھے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، انسانی المیہ ہے ایک، کہ لوگ صالحین کو پسند کرتے ہیں، مصلحین کو پسند نہیں کرتے۔ صالحین سے مطلب نیک آدمی۔ آپ علیہ السلام کو بطور صالح انسان، صادق اور امین یا مکہ مانتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی صالحیت کی دعوت لوگوں کو دی، مصلح بن کر، اصلاح کرنے والا بن کر، مخالفت کی۔ آپ دنیا میں بہت بڑے سے بڑے نیک انسان بن جائیں، لوگ آپ سے محبت کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کو دعوت دیں گے اسی نیکی کی تو آپ کی مخالفت شروع کریں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہاں یہ ہوا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام 13 سال یہاں دعوت دے چکے، یہ لوگ نہیں مانے، یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت روک دیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں مانیں گے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت نہیں روکی، دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پھر فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی یہ لوگ ڈنڈے کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے، ان کو فورس کیا گیا، ان سے مکہ چھینا گیا تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وغیرہ نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پہ مہر اور سماعت پہ مہر۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دل بنایا گیا ہے وہ، اور جس مقصد کے لیے کان بنائے گئے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے یہ لوگ، وغیرہ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اور جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی ہیں کہ انسان دیکھے، عبرت پکڑے، یا آپ علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستی کو دیکھتے تھے، جن کو دیکھنا دنیا کی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھنا حالت ایمان میں بہت بڑی عبادت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو صبح شام دیکھتے تھے، نہیں مانے۔ اب ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب، ان کے اوپر عذاب کا پہلا کوڑا برسا تھا بدر میں، بڑے بڑے 70 لوگوں کو جو ہے نا وہ گلے کاٹ کے رکھ دیا، ان کا کفر اور تکبر توڑ کے رکھ دیا۔ پھر بعد میں اور جنگیں بھی ہوئی، حتیٰ کہ ان کا صحیح کر کے کفر ٹوٹا اور ان کی تکبر ٹوٹا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس طرح کی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے اور ہمارے آنے والی نسل کو متقین بنائے اور تعلق بالقرآن والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ ماشاءاللہ فہم قرآن بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کون لوگ ہیں آج کوشش کریں گے کہ جو ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں نا، ضمیریں، ان کا تھوڑا سا ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ ثنا صابر صاحبہ آپ پڑھیے یہاں سے
یا میرا میری میرے. یا میرا میری میرے، رسولی میرا رسول، نہیں جنتی میری نہیں جنت، نہیں نہیں نہیں. میرے رسول، ہاں میرے. میرے کیا فرق ہے رسول. میرا جی رسول اور میرے رسول میں؟ عزت و احترام کا. نہیں، رسول یہ رسول جمع ہے. اچھا ٹھیک. ہاں ورنہ اگر ہوتا نا میرا رسول تو رسول ہی ہونا چاہیے، یہ رسول ہی ہے. اچھا رسولی ٹھیک ہو گیا. میرے رسول، جنتی میری جنت، رحمتی میری رحمت، آیاتی میری نشانیاں، کتابی میری کتاب، عذابی میرا عذاب. یہ میرا کس کا ترجمہ کیا آپ نے ان سب میں؟ یا. جی آگے آپ کے علاوہ کوئی اور پڑھنا چاہے تو نبیلہ فیصل صاحبہ آپ پڑھیے. عملو کا تیرا عمل، وجہو کا تیرا چہرہ، قومو کا تیری قوم، طعامو کا تیرا کھانا، کتابو کا تیری کتاب، ازواجو کا تیری بیویاں، بصرو کا تیری نظر، ربو کا تیرا رب، شرابو کا تیرا پینا، بعد کا تیرے بعد. جزاک اللہ خیر. خولا نثار صاحبہ نہ پڑھیے نہ. ربنا ہمارا رب، آیاتنا ہماری نشانیاں، سبولنا ہمارے راستے، نساءنا ہماری عورتیں، کتابنا ہماری کتاب، رسولنا ہمارے رسول، اموالنا ہمارا مال، ذریتنا ہماری اولاد، حیاتنا ہماری زندگی. جزاک اللہ خیر. اب آ جاتے ہیں کم پہ. در صدف صاحبہ آپ پڑھیے کم. اموالکم تمہارے اموال، امہاتکم تمہاری مائیں، اخوانکم تمہارے بھائی، اعمالہم سر نیچے سے پڑھوں اوپر سے؟ ٹھیک ہے پڑھیے. اعمالہم اعمالہم تمہارے اعمال، نہیں جلودہم نہیں تمہارے چمڑے. نہیں 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 تمہارے کیوں؟ سر اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اعمالہم میں ہم سوری ہم آ گئے. تمہارے ان کے تمہارے ترجمہ ان نہیں. کے ہاں جی سر کم ہاں ٹھیک ہے. ہم تمہارے ان سب کے، اعمالہم ان کے اعمال یا ان سب کے اعمال، جلودہم سر اس کا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہے. ان کے چمڑے، ہاں وجوہہم ان کے چہرے، قولہم ان کی بات، اولادکم تمہاری اولاد، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انفسکم تمہارا نفس، ازواجکم تمہاری بیویاں. سر یہ اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے. صدورہم تمہارے سینے، تمہارے کیوں؟ قلوبہم ہم اچھا ہم ان کے یا ان سب کے سینے، ہاں قلوبہم ان کے دل یا ان سب کے دل، دوبارہ اولادہم ان کے اور ان سب کے نہ کریں، ایک کریں بس. ان کے دل بات واضح ہے. ٹھیک ہے سر. قلوبہم ان کے دل، اولادہم ان کی اولاد. ہاں ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ان پر کہ دیکھیے ہم نے پہلے ان کو ضمیر کے ساتھ پڑھا نا. اب قرآن کی چند آیات آ گئی ہیں تو اس پہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے عقیل احمد صاحب. آپ پڑھیے اعلیٰ. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ ان کے قلوبہم قلب پر، دلوں پر. آپ ذرا مائک اپنا اونچا کریے، آپ کی آواز نہیں. جی ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. جی جی
अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाने पर, हाँ अला पढ़ रहे हैं ना, जी अला खान, जी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। अला सलातिहिम, उनकी नमाजों पर, नमाज पर, उनकी नमाज पर, उनकी नमाज पर, अलल काफिरीना, काफिरों पर, अला रसूलिना, हमारे रसूलों पर, रसूल पर, हमारे रसूल पर। तो ये फर्क देखिए, अगर रा सीन लाम हो ना तो ये जमा है, अगर रा सीन वाव लाम हो तो ये सिंगुलर है। जी हमारे रसूल पर। हाँ, अला जबलिन, पहाड़ पर, जबरदस्त, अला रसूलिही, के रसूल पर, जबरदस्त, अलल आलमीन, आलमीन पर। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है जी, ये हमने अला का तरीका सीख लिया अल्लाह की तौफीक से। फैसल भाई आप सुनाइए। ये फी का मतलब है मैं। अब देखिए सब फी इस्तेमाल होगा। फिल अर्दी, जमीन पर, फी पर नहीं, कुलूबिहिम मरदुन, नहीं, देखें फी का मतलब पर नहीं है, में, जमीन में, हाँ, फिल अर्दी, जमीन में, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में, फिल हयात दुनिया, उनके दिलों में मरज़ुन क्या है? और मर्ज है, मर्ज है, उनकी मर्ज है। फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, हम्म, हयात जिंदगी, दुनिया, फिल बिल्कुल, किताब में, फी बतूनिहिम, सर इसका मतलब नहीं है, बुतून पेट, उनके फी बतूनिहिम, उनके पेट में, उनके फिल पेटों, मसाजिद, पेटों में जमा है, उनके पेटों में, ठीक है, उनके पेटों में, फिल मसाजिदी, मसाजिद में, मस्जिद की जमा, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फी सदूर नासी, अन्नास लोग, फी में सदूर दिल, दूर सीने, सीधे लोगों के सीनों में, जबरदस्त, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में। जबरदस्त, माशाअल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आमना जाहिद साहिबा। आप पढ़े मिन का मतलब है से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मिन से पढ़िए आगे। जी, मिन क़ब्लिका, तुमसे पहले, मिन रब्बिहिम, उनके रब से, मिन समाई, आसमान से, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, मिनल काफिरीना, काफिरों से, मिनल ज़ालिमीना, जालिमों से, मिन रब्बिही, उसके रब से, मिनल जाहिलीना, जाहिलों से, मिन दियारिकुम, तुम्हारे घरों से, आई गेस। जबरदस्त, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक है, आगे सुनाएंगे जी यास्मीन नाइम साहिबा। इला का मतलब है तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। इला अज़ाबिन नारी, आग के अजाब की तरफ, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, इला निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की तरफ, मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ या नूर की तरफ, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन की तरफ, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, इला अब्दिही, उसके बंदे की तरफ, इलल इस्लामी, इस्लाम की तरफ।
ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آگے پڑھتے رہیں گے. آگے آپ کو پتہ ہے کہ 3 چھٹیاں آ جاتی ہیں نا، جمعہ، ہفتہ، اتوار. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ الفاظ دیکھ لیجئے. دیکھیں ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے. ٹیچر کا کام آپ کو پتہ ہے پڑھانا نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتہ ہے. ہم چونکہ ویژن کی ٹریننگ دیتے ہیں تو اس سے مجھے سمجھ آئی ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں ہوتا. ٹیچر کا کام آپ کو منزل کا تعین کر کے آپ کو ڈیسٹینیشن بتا کر راستے پہ لگانا، یعنی ڈیسٹینیشن اور فریم ورک دینا ہوتا ہے. بس چلنا آپ نے خود ہے. لیکن آپ علیہ السلام ایک معلم تھے نا، بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. تو آپ علیہ السلام تو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. آج بھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ حالانکہ استاد تو آپ تھے، اب تو ہی نہیں ہمارے اوپر. آپ استاد تھے، استاد کا کام ہوتا ہے منزل کا تعین کر کے راستہ دکھا کے چلے جانا. چلیں گے لوگ خود. جیسے آپ اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو نا کھانا کھلانا، کھانا کھانا سکھاتے ہیں، لیکن کھاتا تو وہ خود ہے. آپ اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، گزارتا تو وہ خود ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کلاس میں الحمدللہ پڑھ لیا، علی، فی، من، الی، یہ ہم نے الحمدللہ اسی طرح الفاظ پڑھ لے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ علی صراط مستقیم، فی القبور، من فضل الی ذات، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے. دیکھیں بین مع، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، تو میں نے خود پڑھنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے یہ دیکھ لیں، یہاں تک پیج نمبر 16 صفحہ تک آپ نے خود پڑھنا ہے. اور ان 3 دنوں میں آپ کے کرنے کے جو کام ہیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے جو ان 4 دنوں میں پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں، پڑھائیں، اور اس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں نماز تو اس میں بھی پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں. ان الفاظ مبارکہ کو جو ابھی تک 16 صفحات تک ہم نے پڑھ لیا نا، وہ، ہم، کا، کم اور یا نا، اور یہ جو چیزیں بڑی الا، علی، فی الفاظ کا استعمال ہے بہت زیادہ ہے قرآن میں. اس کو آپ اپنے طور پر قرآن پاک میں دیکھیں کہاں کہاں پہ ہے. اگر کسی بندے کو نہ پڑھتے ہوئے یہ سمجھ نہیں آتی فی بطون ہی مثلاً، تو آپ کہیں ان کے بطون میں، چھوڑے ترجمے کو، جب آگے جائیں گے ترجمہ آ جائے گا. الی عبدہ، اس کے بندے کی طرف، ٹھیک ہے. علی العالمین، عالمین پر. ہم نے علی کو سیکھنا ہے بس. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام علیہم السلام. پھر آپ نے یہ کرنا ہے. سبق نمبر 2 بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. فعل بنانے کا طریقہ ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ ضمائر اور حروف پڑھے، حروف اور ضمائر. اگر ہم فعل پڑھیں گے پھر اسم آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کا پرنٹ بھی لے کے نا، اس کے اوپر اس کو آپ ورک بک بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس پہ لکھیں بھی، پرنٹ لے لیں اس کا، چھوٹا سا ہی کتاب چاہیے میرا خیال ہے 101 روپے تک اس کی فوٹو کاپی ہو جائے گی. ہلکا سا اس کو اسپائرل بائنڈنگ کروا لیں اور اس کو آپ جو ہے نا ورک بک بنائیں، دائیں بائیں لکھ کے رکھیں. لیڈ پینسل سے کریں اس کو. بچوں کو بھی لکھوا لیں کہ بچوں کے لیول پہ لکھا گیا ہے. تو اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو نا ایک MCQs ٹائپ پیپر ملے گا جو گوگل فارم ہوگا اس پہ بنا ہوا ہے، اور اس میں مارکس بھی لگے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی. اس پہ جو آپ نے سبق پڑھا آج تک اس کی تفصیل ہوگی اور مختلف انداز سے ہوگا، وہ آپ نے فل کر لینا ہے. اس کا ٹائم بھی مینشن کر دیں گے کتنے ٹائم میں ہوگا، کب ہوگا. وہ انشاءاللہ ساری بات کو گروپ میں لکھ کے آ جائے گی آپ. اور ایک اہم بات آپ سے عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جمعہ شام 5 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک، کل 5 سے 6:30، اور پرسوں ہفتے کو 5 سے 6:30، اور اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک افیکٹو لائف ویژن کی ٹریننگ ہو رہی ہے. افیکٹو لائف ویژن یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، فریم ورک کیا ہے، کیسے ہمیں بڑا بننا ہے. چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارے پاس فریم ورک کیا ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے اور یہ بڑی زبردست پاورفل ٹریننگ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت بڑے بڑے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، یہ نوکریاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس سے بندے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر کنگ نہیں بنتا بلکہ کنگ میکر بن جاتا ہے. آپ میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو مائیں ہوں گی، ان کو چاہیے کہ وہ ویژنری ماں بنے تاکہ اپنے بچوں کو ایک ویژنری انسان بنائے. آنے والے چیلنجز جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہیں. یہودیوں سے ٹکراؤ ہے ہمارا، عیسائیوں سے،
ہمیں اپنے ملک کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، یہ ملک اللہ کے نام پہ لیا گیا، تو اس کے لیے بڑے بڑے دماغ چاہیے. تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ویژن دے کر گئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ کیا مقصد دے کر گئے تھے. کیا ترجمہ قرآن پڑھ لینا کافی ہوتا ہے یا اس کے آگے بھی کوئی دنیا ہے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ٹریننگ کو مس نہ کیجیے، ٹائم نکالیں. اور چونکہ ٹریننگ کا ہمارا ایک اصول ہے کہ بہت مہنگی چیزیں ہیں آج کل مارکیٹ میں، اور ویژن کانسیپٹ جو ہے نا یہ بہت ہی کاسٹلی اور بہت مہنگا ہے، بڑی چوٹیں کھا کے لوگوں کو ملتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم اس میں فیسز بہت کم کرتے ہیں. تو اس میں اس قرآن کلاس کی وساطت سے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ جتنا بھی ریلیف آپ کو چاہیے ہوگا فیسز میں ہم وہ دے دیں گے. مقصود پیسے جمع کرنا نہیں ہے. فیس کے دو مطلب ہوتے ہیں. نمبر 1، فیس دے کے پڑھیں گے تو احساس ہوتا ہے لوگوں میں کہ میں نے فیس دی ہوئی ہے، میں نے کچھ پے کیا ہوا ہے، تو لوگ احساس کر کے پڑھتے ہیں. نمبر 2، فیسز کے ذریعے ہمارے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں 20-25 لوگ میری ٹیم کے ممبر ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دے کر لے کر یہ چیزیں لوگوں کو دے دی جائیں، اور اس کے بعد آپ لوگ آگے پڑھائیں، یہ کورس پڑھائیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ گروپ میں یہ لکھیں 3 دن میں کہ آپ نے یہ 3-4 اسباق جو آج پورے ہو گئے آپ نے کس کو پڑھایا. کتنی بڑی بات ہو جائے گی نا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ نے کس کو پڑھایا؟ 4 اسباق. اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں، بڑوں کو پڑھائیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا قاری صاحب آئیں گے گھر میں، مولوی صاحب آئیں گے، یہ نہیں ہے. خود قاری صاحب اور مولوی صاحب بنے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں، خود پڑھائیں، اور انشاءاللہ پھر برکتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہ کیا ہوتی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان، قرآن گھر میں ہو تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو ابھی میری کوآرڈینیٹر سے گزارش ہے کہ وہ ویژن کی ٹریننگ کا لنک شیئر کر دیں گروپ میں، اور آپ لوگ اس کو جوائن ضرور کیجیے. جزاک اللہ خیر. باقی بتائیے کوئی سوال ہو آپ کا؟ میں اب بتائیے، اب ہینڈ ریز کیجیے کوئی سوال ہے جی. اپنا مائک ان میوٹ کریں اور بات کیجیے.